الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبان حیات کا جو مختصر حصہ ہے ابھی ہم نے بیان کیا ہے، اور اس حصے میں اب تک ہم نے اور امیر حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ اور عمر فاروق کا ایمان لانے کا واقعہ بھی ہم نے اب تک بیان کر دیا ہے. لیکن ان کے بعد جب یہ ایمان لے آئے تو ان کے بعد ان کفاروں نے کیا کیا، آج اس کے اوپر ہمارا بیان ہے. شامعین اعلان نبوت کے 7ویں سال سن 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے ہیں، تو گیج و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک کے محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں. لہٰذا اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے معاذ اللہ، اس وقت تک کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی اور بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام اور کلام اور ملاقات اور باتیں نہ کرے، کوئی بھی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے. منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزہ کر دیا. ابو طالب مجبوراً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام سیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے. ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کے بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے. اور یہ 3 سال کا عرصہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے. سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ چلا جائے. مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کا ان ہوشروبہ مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی اس مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے ان ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریر اٹھائی. لہذا حسام بن عمر عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زما بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کرتے رہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں.
خدا کی قسم جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمان نے ابو جہل کو للکارا اور اس چوٹ سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور حسام بن عمر نے بھی کھم ٹھوک کر ابو جہل کو چھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، اس ظالمہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس معاہدے کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں خود محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز اتار کر لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ سن 10ویں نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کے ہاتھ سل ہو کر سوکھ گئے۔ یہ واقعہ ہوا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی ہی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت ہی جاں گداز اور روح پھارسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار اور محبت سے ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی تھی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح عالم و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح بھلا سکتے تھے؟ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے جا کر آپ سے فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ یہ دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کرو گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مَقَالًا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جس میں رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ نبی اور مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ مشرکین جہنمی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی
ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس کی ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نصرت اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مخلص، مسیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری مددگار اور غم نثار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضور کو ان دونوں حادثے سے اتنا صدمہ گزرا، اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا ہی نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رمضان سن 10ویں نبوی میں وفات پائی۔ با وقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حضور قبرستان جنت المعلی میں مدفون ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ اب اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کا کام اسی طرح مسلسل آپ نے ظاہر رکھا۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ و اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کر لیا۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر کیا۔ اس سفر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے عمرا اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کے سردار میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یلین، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرے، معاذ اللہ۔ لہٰذا لچو لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کی مقدس پاؤں زخموں سے لہو لعان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر کار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا، لہٰذا ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور
اپنے نصرانی غلام حداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک کھوسہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھوسے کو ہاتھ لگایا تو حداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ حداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت یونس بن متا علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا عز و جل کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر حداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد پہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو ناصبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کر لیا۔ لہذا قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ہیرا میں تشریف لائے اور قریش کا ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ دیا اور کعبے کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے دولت خانے تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر چھپائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرنس عالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بازا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کے جواب سن لیا ہے اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کا حکم کا تعمیل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھ کو سلام کر کر عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دے اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اقصبین یعنی ابو قبیس اور ققعان کا دونوں پہاڑوں کو ان کفاروں پر الٹ دوں تو میں ابھی الٹ دیتا ہوں۔
یہ سن کر حضور رحمت عالم جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو سامعین، انشاءاللہ اس کے آگے کے حالات ہم آگے کی ویڈیو میں لائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔